اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر صدق اللہ مولانا العظیم۔ عید الاضحیٰ کے دن جاری و ساری ہیں۔ ان دنوں کی بہت ساری فضیلت ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں آگاہ فرمایا۔ بلا شک و شبہ کسی بھی چیز کی فضیلت کی کچھ وجوہات بھی ہوتی ہیں، جیسے کہ کسی شہر کی فضیلت اور اس کی عظمت اور اس کی شان کے حوالے سے جاننا ہو تو معلوم کرنا پڑے گا کہ اس کی فضیلت کی وجہ کیا ہے۔ مثلا مکہ المکرمہ ہے، تو اگر ہم اس کو ساری دنیا کے شہروں سے افضل کہتے ہیں تو اس کے پیچھے بے شمار وجوہات ہیں کہ اس کے اندر کعبۃ اللہ ہے، وہاں پر حجر اسود ہے، وہاں پر مقام ابراہیم ہے، وہاں پر صفا مروہ ہے، وہاں پر مینا ہے، مزدلفہ ہے، عرفات ہے، اور بے شمار اس طرح کی وجوہات ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم مدینہ المنورہ کی فضیلت کو دیکھیں تو وہاں پر بھی بے شمار وجوہات ہوں گی۔ لہٰذا عشرہ ذی الحج یعنی ذی الحج کے پہلے 10 دن، ان کی جو فضیلت بیان ہوئی ہے یقیناً اس کے پیچھے بھی کچھ نہ کچھ وجوہات موجود ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کون سی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر رب ذوالجلال والاکرام نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی۔ سورۃ الفجر کے اندر پہلی 2 آیات میں رب ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا والفجر، اور فجر کی قسم، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم۔ اور کثرت کے ساتھ علماء اسی طرف گئے ہیں کہ ان 10 راتوں سے مراد ذی الحج کی 10 راتیں ہیں۔ یقیناً اللہ رب العزت کا قسم کھانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت وہ تو ویسے بھی بات کریں تو ان سے زیادہ سچا کون نہیں ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، بات کرنے کے اعتبار سے، قول کے اعتبار سے، گفتگو کے اعتبار سے اللہ رب العزت سے زیادہ سچا کون نہیں۔ اگر کوئی بندہ 1000 قسمیں کھا کر بات کرے تو اس کی بات پر اتنا یقین نہیں کیا جا سکتا جتنا یقین رب ذوالجلال والاکرام کی قسم کھائے بغیر گفتگو پر کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا اگر اللہ رب العزت کسی بات کی قسم کھاتا ہے، قسم اٹھاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر بہت سارے فضیلت کے پہلو موجود ہیں۔ وہ شہر، وہ جگہ، وہ دن، وہ ایام، وہ وقت، وہ لمحے اللہ رب العزت کے نزدیک بہت معزز، بہت محترم اور بہت شرف والے ہیں، جن کی قسم رب ذوالجلال والاکرام نے اٹھائی ہے۔ لہٰذا اگر عشرہ ذی الحج کی قسم اللہ رب العزت نے اٹھائی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عشرہ ذی الحج اللہ رب العزت کے نزدیک بہت قدر والا ہے۔ اب چونکہ اللہ نے اس کی قسم اٹھائی اس لیے یہ بہت بڑی وجہ ہے اس کی فضیلت کی اور دوسرے ایام سے اس کے زیادہ افضل ہونے کی۔ اسی طریقے سے اگر دوسری وجہ ہم دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں احادیث مبارکہ کے اندر کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس بات کی تصدیق فرمائی کہ ان دنوں کے اندر اعمال صالحہ کرنا اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہے، جس کا ذکر آگے چل کر انشاءاللہ العزیز ہم کریں گے۔ تو اللہ رب العزت کا قسم اٹھانا اور پھر اس کی تصدیق اور اس کی گواہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے آنا یہ یقیناً شرف کا ایک بہت بڑا پہلو ہے۔ تیسری چیز اور تیسری وجہ جو ان دنوں کی فضیلت کی ہے وہ ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دنوں کے اندر اعمال صالحہ پر ابھارا، موٹیویٹ کیا اپنی امت کو کہ ان دنوں کے اندر اچھے نیک اعمال کریں اور بڑے بڑے کام اس کے حوالے سے بتائیں، جن کا ذکر بھی اگلے کلپ کے اندر انشاءاللہ العزیز آئے گا۔ چوتھی وجہ کہ ان دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ تکبیرات پڑھنے کا حکم دیا، تکبیرات تشریق جن کو کہتے ہیں۔ اگرچہ ہمارے ہاں عام طور پر رواج نہیں ہے کہ ہم عشرہ ذی الحج کے پہلے دنوں کے اندر تکبیرات تشریق کو بلند آواز سے پڑھیں، لیکن صحابہ اکرام علیہم الرضوان اپنی حیات مبارکہ کے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ترغیب پر گلیوں میں آتے جاتے، چلتے پھرتے تکبیرات تشریق بلند آواز سے پڑھا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی نماز کے لیے جب بازار سے آتے ہیں، نماز پڑھ کر جب جاتے ہیں تو ہم بلند آواز سے تکبیرات تشریق کہیں کہ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند آواز سے تکبیرات تشریق پڑھنے کی ترغیب دلائی ہے اس عشرے کے اندر۔ یہ بھی اس عشرے کی فضیلت کی بہت بڑی ایک وجہ ہے۔ پانچویں وجہ اس عشرے کی فضیلت کی وہ ہے اس کے اندر یوم عرفہ ہے۔ 9 ذی الحج یوم عرفہ، اس کی بہت زیادہ فضیلت کی وجوہات ہیں، اس کے اپنی فضیلت کے بے شمار وجوہات ہیں، لیکن یوم عرفہ کا اس عشرے کے اندر ہونا
یہ اس عشرے کی عظمت کو 4 چاند لگا دیتا ہے۔ نمبر 6 قربانی اور حج ہے۔ اسی عشرے کے اندر قربانی بھی ہے، اسی عشرے کے اندر حج بھی ہے۔ تو قربانی کا ہونا اور حج کا ہونا بذات خود فضیلت کا ایک باعث اور اس کی ایک بہت ساری وجہ ہے۔ یہ چند وہ وجوہات ہیں جن کا ذکر میں نے آج آپ لوگوں کے سامنے کیا ہے کہ عشرہ ذی الحج اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک اتنا افضل کیوں ہے، اتنا اعلیٰ کیوں ہے اور اتنا اشرف کیوں ہے، اور ہم لوگ اس کو ترجیح کیوں دیتے ہیں اور اس عشرے کی فضیلت کو بیان کیوں کرتے ہیں۔ اس کے پیچھے یہ وہ وجوہات ہیں جن کا ذکر میں نے کیا۔ نمبر 1 اللہ رب العزت نے اس عشرے کی قسم اٹھائی۔ نمبر 2 کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی فضیلت کی تائید کی، تصدیق کی اور گواہی دی۔ نمبر 3 آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عشرے کے اندر اعمال صالحہ پر ابھارا۔ نمبر 4 اس عشرے کے اندر زیادہ سے زیادہ تکبیرات تشریق پڑھنے کا حکم ہے۔ اور نمبر 5 اس عشرے کے اندر یوم عرفہ ہے۔ اور نمبر 6 اسی عشرے کے اندر قربانی بھی ہے اور اسی عشرے کے اندر حج بھی ہے۔ اللہ رب العزت اس عشرے کو ہمیں زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کر کے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔